الحمد لله الذي خلق كله والصلاة والسلام على أفضل البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ حضرات، ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام نے گوشت خوری کی اجازت دے کر یعنی گوشت کھانے کی اجازت دے کر بے رحمی کا ثبوت دیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف اسلام کے اندر گوشت خوری نہیں پائی جاتی بلکہ تمام مذہبوں کے اندر گوشت خوری پائی جاتی ہے۔ خود ہندو مذہب کے اندر بھی سوائے جین فرقے کے گوشت خوری کا جواز ملتا ہے۔ گاندھی جی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہندو سماج کے اندر ایک مدت تک گوشت خوری اور قربانی پائی جاتی تھی۔ اسی طرح ہماری قربانی پر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم قربانی کر کر جیو ہتیا کرتے ہیں۔ اگر جیو ہتیا کے معنی کو عام کیا جائے اور اس کو پھیلایا جائے تو کوئی شخص بھی جیو ہتیا کیے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ آدمی جب پانی پیتا ہے تو پانی کے بیکٹیریاز اور جرم اس کے پیٹ میں جاتے ہیں جو پیٹ میں جا کر مر جاتے ہیں، تو آدمی پانی پی کر بھی جیو ہتیا کرتا ہے۔ اسی طرح آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو دوا کھاتا ہے اور دوا کھانے سے اس کے جسم میں ہونے والے بیکٹیریاز اور جرمز مر جاتے ہیں، تو آدمی دوا کھا کر بھی جیو ہتیا کرتا ہے۔ اسی طرح آج کی سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ جس طرح انسانوں کے اندر جان اور حیوانوں کے اندر جان ہوتی ہے، اسی طرح نباتات، پودے اور ویجیٹیبلز کے اندر بھی جان ہوتی ہے۔ خود ہندو فلسفے میں بھی پودوں میں زندگی مانی گئی ہے۔ سوامی دیانند جی نے آواگمن میں روح منتقل ہونے کے 3 قالب قرار دیے ہیں: انسان، حیوان اور نباتات یعنی ویجیٹیبلز اور پودے۔ تو آدمی اگر گوشت نہ بھی کھائے تو ویجیٹیبلز تو اس کو کھانا ہی ہے۔ آدمی ویجیٹیبلز کھا کر بھی جیو ہتیا کرتا ہے۔ لہذا اسلام پر یہ سوال کرنا کہ قربانی کی اجازت دے کر اس نے جیو ہتیا کی اجازت دے دی، یہ سوال بیجا اور بیکار ہے۔ بلکہ اسلام نے قربانی کی اجازت دے کر جانوروں کے مالک پر احسان کیا ہے، کیونکہ جانور جو ہے ایک عمر میں پہنچ کر بیکار ہو جاتا ہے، نہ اس سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے، نہ وہ دودھ دیتا ہے اور نہ کسی اور کام کے لیے کام آتا ہے۔ اب اگر آدمی اس سے کچھ فائدہ نہ حاصل کرے اور اس کو کھلاتا رہے تو غریب کسان جو آج خود اپنا پیٹ نہیں بھر پا رہا ہے وہ جانوروں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ تو گویا اسلام نے قربانی کی اجازت دے کر اس مسئلے کو بھی حل کر دیا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ گوشت کھاتے ہیں ان کے اندر تشدد آ جاتا ہے، وائلنس آ جاتا ہے اور وہ سختی کرنے لگتے ہیں، ماردھار کرتے ہیں، اور جو شخص گوشت نہیں کھاتا اس کے اندر سختی تشدد نہیں ہوتا ہے، وہ نرم دل ہوتا ہے۔ اگر اس بات کو دیکھا جائے تو دنیا کی ہسٹری کے اندر 2 آدمی ایسے گزرے ہیں جن کا امن پسند ہونا پوری دنیا کو تسلیم ہے۔ ایک بدھ مذہب کا بانی جس نے بدھ مذہب کو ایجاد کیا، اور دوسرے حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ دونوں شخص جو ہے گوشت کھاتے تھے اور دونوں شخص گوشت کھانے کی اجازت بھی دیتے تھے۔ لہذا ان کا یہ کہنا کہ جو شخص گوشت کھاتا ہو اس کے اندر وائلنس اور تشدد آ جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح دنیا کا سب سے بڑا ظالم آدمی جو گزرا ہے وہ ہٹلر ہے، اور ہٹلر جو ہے گوشت کھانے کو منع کرتا تھا، صرف ویجیٹیبلز کی کھانے کو کہا کرتا تھا۔ اور یہ آدمی نے جتنا دنیا میں خون بہایا اتنا کسی نے خون نہیں بہایا۔ اگر گوشت کھانے سے آدمی کے اندر تشدد آتا ہے تو بدھ مذہب کے بانی اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اندر تشدد آنا چاہیے، اور ویجیٹیبلز کھانے سے نرمی آتی ہے تو ہٹلر کے اندر نرمی آنا چاہیے۔ حالانکہ ہم اگر ہسٹری کو پڑھیں اور دیکھیں تو اس کے الٹا ہم کو دکھائی دے گا، اس کے الٹا ہمیں معلوم ہوگا۔ لہذا اس لیے اسلام پر یہ سوال کرنا کہ اس نے گوشت خواری کی اجازت دے کر اپنے لوگوں کے اندر تشدد پیدا کر دیا ہے، اور اسلام نے گوشت خوری کی اجازت دے کر اپنے لوگوں کے اندر وائلنس پیدا کر دیا ہے، یہ سوال اور یہ اشکال کرنا بھی غلط ہے۔ ہسٹری اس کو غلط ثابت کر رہی ہے۔
لہذا جو لوگ اسلام کے خلاف اعتراضات کرتے ہیں اس سوچ سمجھ کر اعتراضات کیا کرے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔